أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 172 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ دونوں اپنی بدعتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کو جس دین کی دعوت دی گئی ہے وہ دین ابراہیمی ہے. وہ بھی اصلاً اسی دین کے پیرو تھے، اسی کو ماننے والے تھے.
لیکن اب چونکہ اس میں اپنی طرف سے کچھ بدعتیں داخل کر چکے ہیں، کچھ انحرافات کر چکے ہیں، کچھ چیزوں کا چہرہ مسخ کر کے ان کو کوئی نئی صورت دے چکے ہیں، اس وجہ سے جب ان چیزوں پر ان کو متنبع کیا جاتا ہے تو اللہ کے پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس موقع کے اوپر مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اب ان سے اعراض کر لیں، جتنی بات کہنی تھی وہ کہی جا چکی ہے، اور وہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اب صحیح دین کے علمبردار بنا کر ان کے سامنے کھڑا کریں۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ ایمان والو یہ لوگ اگر اپنی بدعتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو، اور جس طریقے سے یہ حلال حرام کے مسئلے کو ایک بڑا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں اس میں اب بحث کرنے کی بجائے تم اپنے رویے کو درست کر لو، اور اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو بغیر کسی تردد کے کھاؤ۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے اور یہود کے مابین بڑی بحث کا باعث بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ میں اسی دین کو لے کر آیا ہوں جو تمہارا دین ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں توحید، رسالت پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی بحث نہیں کی جا سکتی تھی۔ دو مسئلے البتہ ان کے لیے زیادہ بحث کا باعث بنے۔ ایک یہ معاملہ کہ بعض چیزیں جن کو انہوں نے حرام قرار دے رکھا تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو قرآن مجید کے ذریعے سے حلال قرار دے دیا گیا۔ جیسے آگے جا کے بحث ہوگی کہ اونٹ کو وہ حرام قرار دے چکے تھے، اسی طرح بعض جانوروں کے بارے میں کچھ اس طرح کی فقہ بنا چکے تھے کہ فلاں جانور کی چربی حرام ہے اور فلاں جانور کا گوشت اس طرح سے ہڈیوں سے لگا ہوا ہو تو وہ حرام ہے۔ اس کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ سب تمہاری اپنی بدعتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کے ہاں بیت المقدس کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کی بنائی ہوئی اس عبادت گاہ کو ان کے ہاں گویا وہی اہمیت حاصل تھی جو اب بیت الحرام کو مسلمانوں کے ہاں حاصل ہے، لیکن قرآن مجید نے بیت الحرام ہی کو اصل عبادت گاہ قرار دیا۔ سیدنا ابراہیم کی قائم کردہ اس عبادت گاہ کا حج لوگوں کے اوپر فرض کیا، اور یہ بتایا کہ اسی عبادت گاہ کو اب قبلہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ دو معاملات ایسے تھے کہ جو بڑی بحث کا باعث بنے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس موقع پر یہ بات واضح کر دی کہ جہاں تک فطرت کی حرمتوں کا تعلق ہے وہ تو پوری دنیا میں مشترک ہے، یعنی یہ شیر، چیتے، گدھے، سانپ، کتے، بلے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو کھانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یعنی ان چیزوں کے بارے میں انسان کی فطرت عام طور پر صحیح فیصلہ کرتی ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو کسی نہ کسی پہلو سے کوئی اخلاقی یا جسمانی مضرت پیدا کر دیتی ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ نشہ کی چیزیں کھانا پینا حرام ہونا چاہیے یا ممنوع ہونا چاہیے، اس کو انسانی عقل مانتی ہے۔ اس میں اگر تھوڑی بہت کوئی بحث ہوتی ہے تو وہ بحث محض خواہشات نفس کی بنیاد پر ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر اس کو انسان کی عقل، انسان کی فطرت قبول کر لیتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی بڑی بحث نہیں ہوتی۔ البتہ چند چیزیں تھیں جن پر یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ کا مطالعہ کرنے سے کہ انسان کے لیے خود فیصلہ کرنا مشکل ہوا ہے۔ ان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ دنیا میں جتنے بھی جانور حلال کیے گئے ہیں وہ بہیمۃ الانعام ہے، یعنی وہ جانور حلال ہے کہ جن جانوروں کو ہم درندے نہیں سمجھتے، وہ کھانے کے لیے موزوں سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بھیڑ بکری ہے، جس طرح مثال کے طور پر اونٹ اونٹنی ہے، جیسے گائے بیل ہے۔ تو یہ وہ جانور ہے کہ جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، یہ طیب للطعام ہے، کھانے کے لیے موزوں ہے۔ لیکن بہت سے ایسے جانور ہیں کہ جن کے بارے میں انسانی عقل یہی ہمیشہ سے کہتی ہے اور فطرت یہی ہمیشہ سے فتویٰ دیتی ہے کہ یہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ گھوڑے گدھے بھی عام طور پر کھانے پینے کے جانور نہیں سمجھے جاتے۔ تو یہ چیز تو لوگوں کے ہاں معروف تھی، لیکن انہی جانوروں میں سے ایک سور بھی ہے۔ اب سور کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی جنس کے لحاظ سے یا اپنی نوع کے لحاظ سے تو بھیڑ بکری کی نوع سے، یعنی اس کو اگر آپ اس کے ماہرین سے رجوع کر کے معلوم کرنا چاہیں کہ یہ کس نوع کا جانور ہے تو یہ اپنی اصل کے لحاظ سے کوئی درندہ نہیں ہے، لیکن اس کی کچلیاں بھی ہیں اور یہ گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک اشتباہ اس کے بارے میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اب کس نوعیت کا جانور سمجھا جائے، حلال جانوروں سے الحاق کیا جائے اور پھر کھایا جائے، یا اس کو درندوں سے ملحق قرار دیا جائے اور اس کے بارے میں وہی نقطہ نظر قائم کیا جائے جو شیر چیتے کے بارے میں ہم نے قائم کر رکھا ہوا ہے۔ یہ سوال تھا، تو اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں
یا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ دیا کہ اس کو درندوں ہی سے منحق سمجھنا چاہیے اور نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح یہ سوال پیدا ہوا کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے یا اور اس طرح کے جانور ہے، تو ہم اس کو ذبح کرتے ہیں. ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کھاتے ہیں. اب اسی گوشت کے ساتھ ان کا خون بھی ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ یعنی ایک حلال جانور ہے، اس کی باقی سب چیزیں ہم کھا رہے ہیں، خون کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ خون کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا پینا ہمیشہ سے درندگی کی علامت رہا ہے. آپ اگر کسی موقع کے اوپر یہ تعبیر اختیار کریں کہ فلاں آدمی نے خون پی لیا، تو اس سے ایک تصور آتا ہے جس سے انسان کو اپنی فطرت کے لحاظ سے گھن محسوس ہوتی ہے. لیکن بحث ہو سکتی تھی، تو سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہ جواب دے دیا. اسی طریقے سے چونکہ دین میں پاکیزگی اور تطہیر کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، تو وہ جانور جس کا تزکیہ نہ ہوا ہو، تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ سارا خون نکلنے کے بعد موت واقع ہو، ویسے ہی مر گیا، اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے؟ ویسے تو وہ حلال جانور تھا، بھیڑ تھی، بکری تھی. یہ سوال پیدا ہوا. کسی جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا گیا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا گیا. یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ جانور تو حلال ہے، لیکن کیا اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرنے سے ان میں حرمت واقع ہو جاتی ہے؟ تو یہ سوالات تھے کہ جن کا جواب عقل انسانی کے لیے قطعی طور پر دینا مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے ذریعے سے، اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے ان 4 باتوں کو موضوع بنایا ہے. تو یہ وضاحت کر دی کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلت حرمت کا کوئی فتویٰ کبھی نہیں دیا گیا. باقی تمام جانور حلال ہیں اگر وہ حلال و طیب ہے، اور جن کو تم پہلے سے جانتے ہو اپنی فطرت میں وہ حرام ہے اس لیے کہ تم ان سے واقف ہو. تو یہ اصل میں موقف ہے اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں. چنانچہ مسلمانوں کو خطاب کر کے یہاں یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ خبائث ممنوع ہے، وہ جانور جن جانوروں کے خب سے تم واقف ہو، جن کو تم اپنی فطرت کے لحاظ سے کھانے کے لیے موضوع نہیں سمجھتے، وہ تو حرام ہے ہی، لیکن باقی تمام طیبات میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا. یعنی جن کو تم طیب سمجھتے ہو، جو تمہاری فطرت کے نزدیک کھانے کے لیے موضوع ہیں، وہ سب اللہ کے ہاں بھی اسی طریقے سے حلال ہیں. ان کو تم بغیر کسی تردد کے کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اور اگر اللہ ہی کی پرستش کرتے ہو تو پھر اللہ کے شکر گزار ہو کہ اس نے ان سب چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے اور اس طرح تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ نے تو اپنی طرف سے، یعنی جو چیزیں فطرت میں ممنوع ہیں وہ تو ہے ہی، اللہ نے تو اپنی طرف سے صرف 4 چیزوں کو ممنوع کیا ہے. ایک مردار کو ممنوع قرار دیا ہے اس لیے کہ اس کا خون نہیں نکلا ہوتا، لہذا اس کا تزکیہ نہیں ہوتا تو اس کا گوشت پاکیزہ نہیں رہتا. ایک خنزیر کے گوشت کو، سور کے گوشت کو ممنوع قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ اس کے اندر درندگی کا شائبہ ہے. اور ایک اپنے نام کے سوا کسی اور کے نام پر کیا گیا ذبیحہ اس نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ عقیدے کی نجاست وابستہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جان دی تھی، جس نے اذن دیا تھا، یہ معمولی بات نہیں تھی کہ تم ایک جان کو ذبح کرو اور اس کے بعد اس کا گوشت کھاؤ. یہ خدا ہی کے اذن سے ہو سکتا تھا. تم نے خدا کے سوا کسی اور کے نام پر اگر یہ کام کیا ہے تو یہ بدترین شرک ہے جس کا ارتکاب کیا ہے. اس وجہ سے اس کا جانور بھی تم نہیں کھا سکتے ہو. اور یہی معاملہ خون کا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ 4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فتویٰ دے رکھا ہوا ہے. باقی سب چیزوں کے بارے میں فیصلہ تم کو کرنا ہے، اور اس فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟ طیبات حلال ہیں اور خبائث ممنوع. اب اس کے بارے میں ایک استثناء بیان کیا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ یہ جو چیزیں حرام یا ممنوع قرار دی گئی ہیں ان میں بھی اگر کوئی آدمی مجبور ہو جاتا ہے، یعنی کسی خاص صورتحال میں جان پر بناتی ہے، کوئی اور چیز کھانے کی اس کو نہیں ملتی ہے اور وہ مجبوری کے عالم میں جہاں کوئی اور چیز کھانے کی موجود نہیں ہے وہ ان کو کھاتا ہے، تو 2 شرطوں کے ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی اجازت دیتا ہوں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ چاہنے والا بن کر نہ کھا رہا ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب موقع مل گیا ہے چونکہ مجبوری ہے تو پھر رغبت کے ساتھ ان چیزوں کو کھایا جائے، بس اتنا ہی جتنا ایک جان بچانے کے لیے ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو. یعنی ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر اس کے لیے رغبت نہیں، وہی کراہت رہنی چاہیے، اور آپ جان بچانے کے لیے کھائیں، اور پھر کھائیں بھی اتنا ہی جتنا جان بچانے کی ضرورت ہے، حد سے بڑھ کر نہیں، تاکہ حرمت کا جو تصور ہے وہ راسخ رہے، اس کا شعور قائم رہے، اور انسان یہ سمجھتا رہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے موضوع نہیں ہیں، لیکن انسان کی جان چونکہ اس سے زیادہ حرمت رکھتی ہے
تو اس وجہ سے اللہ نے یہ اجازت دے دی. تو فرمایا فلا اسماعیل ہے، اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت ہے. یہ عام طور پر اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں کہ جب وہ اس طرح کی کوئی رخصت دیتے ہیں اور اس میں یہ اصول لوگوں کو ذہن نشین کراتے ہیں کہ اللہ نے جو دین دیا ہے اس کو بالکل انسانی فطرت کے مطابق رکھا ہے، اس میں انسان پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالی جو اس کی حد وسع سے باہر ہو، اس کی طاقت سے باہر ہو. اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یعنی جیسے کہ یہاں فرمایا ہے کہ کسی مجبوری کے عالم میں، کسی اضطرار کی حالت میں اگر تم کھاتے ہو، تمہیں دل سے چاہنے والا نہیں ہونا چاہیے اور حد سے بڑھنے والا نہیں ہونا چاہیے. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے تو اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی رحمت بہت بے پایاں ہے. وہ بندوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتا، نرمی کا معاملہ کرتا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا. اب یہ فرمایا کہ یہ اہل کتاب تو جانتے تھے کہ یہی حق ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو ان دو باتوں کے بارے میں بھی کوئی تردد ہے. نہ قبلے کے معاملے میں جس کی بحث پیچھے ہو چکی ہے ان کو کوئی تردد ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے، انہیں معلوم ہے کہ اللہ کی پہلی عبادت گاہ یہی ہے. یہ اس بات سے خوب واقف ہے کہ اگر عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے کہ دنیا کی عبادت گاہوں میں کس عبادت گاہ کو قبلہ ہونا چاہیے تو وہ یہی فیصلہ دے گی کہ بیت الحرام کو ہونا چاہیے. یعنی اور کوئی عبادت گاہ عقلی لحاظ سے اس کی مستحق ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر ترجیح پا جائے. اس کے بعد تو کسی عبادت گاہ کا کوئی درجہ ہو سکتا ہے، لیکن اس پر ترجیح پا کے کسی عبادت گاہ کو قبلہ قرار دینا یہ عقل کی روح سے ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے یہ بات تو واضح ہے اور یہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ اہل کتاب اس بات سے واقف ہے کہ یہی حق ہے، لیکن انہوں نے اس کو چھپایا ہے. اس کو بھی چھپایا ہے کہ یہ ابراہیم کی بنائی ہوئی عبادت گاہ ہے، اور اپنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے یہ کہہ کر کہ یہ تو ان عربوں کا کوئی تیرتھ ہے، ان کا کوئی استھان ہے، انہوں نے یہ عبادت گاہ بنا لی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو تعلق اس کے ساتھ ہے اس کو انہوں نے تورات میں بھی، بائبل کی تاریخ میں بھی اور اپنے لوگوں کے ہاں بھی چھپانے کی کوشش کی ہے. اسی طریقے سے حلال حرام کا معاملہ ہے کہ جب ان کے فقیوں نے کچھ فتوے دے دیے اور ان کے ہاں وہ دین بن گئے تو پھر اس کے بعد جب ان کو بتایا گیا کہ تمام طیبات حلال ہیں، حرام صرف وہی چیزیں ہیں جن کو انسانی فطرت خبائث کہتی ہے. یہ مسئلہ کہ کسی معاملے میں اشتباہ ہو جائے یہ صرف 4 چیزوں کے معاملے میں تھا. ان کا فتویٰ اللہ نے دے رکھا ہے، یہ تورات میں بھی اسی طرح ہے، یہ باقی کتابوں میں بھی اسی طرح ہے اور یہ قرآن مجید میں بھی اسی طرح ہے. تو یہ بات کہ یہ صحیح بات ہے، یہ بات کہ یہ حق ہے، فرمایا یہ اس کو جانتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو چھپایا. اور پھر فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے، ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے میں دنیا کی بہت تھوڑی قیمت قبول کر لیتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ چھپانے کا باعث کیا چیز بنتی ہے؟ یہی چیزیں بنتی ہیں. آپ کی مشیخت کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے، دنیا میں آپ کے وقار کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے، آپ کے آباء و اجداد کی روایت چلی آ رہی ہے اس کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے. آپ جب حق کو جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں تو آپ کی یا تو انانیت اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا کی متاع حقیر ہے، یا پھر کوئی مادی فائدہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، یا کوئی تعصب اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ دنیا ہی کی تھوڑی قیمت ہے، اور اس کی خیر بڑی سے بڑی قیمت بھی لے لی جائے تو وہ تھوڑی ہی قیمت ہے، لیکن اس کی شناخت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کی بہت تھوڑی قیمت قبول کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں حق کو چھپاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ان کو حاصل ہوتا ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، تو یہ در حقیقت اسے اگر اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں تو اس کو نہیں ڈالتے، اپنے پیٹ میں آگ ہی ڈالتے ہیں، دوزخ کی آگ ہی بھرتے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے وہاں ایک دردناک عذاب ہوگا. یہ تینوں چیزیں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سب سے بڑھ کر آدمی کو اس کی توقع ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ کا التفات حاصل ہو. یعنی قیامت کے دن جب سب انسان وہاں جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ شفقت سے، محبت سے بات کرے گا وہ وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے یہاں اس کی فرمانبرداری کی ہے اور سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کیا. گناہ گار بھی ہوں گے، اللہ ان پر بھی اپنا کرم فرمائے گا، لیکن یہ فرمایا کہ یہ سرکش جو حق کو جانتے بوجھتے چھوڑ رہے ہیں، جن پر بات واضح ہے اور اس کے مقابلے میں یہ ڈٹ گئے ہیں، جن کے انکار کی وجہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں نہ دیکھنا پسند کرے گا نہ ان کی طرف بات کرنا پسند کرے گا. پھر دوسری بات یہ کہی کہ یہ خیال بھی نہ کرے کہ ان کے گناہوں کی تھوڑی بہت سزا دے کر ان کو پاک کر لیا جائے گا، جیسے کہ
بعض گناہگاروں کے بارے میں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ پاکیزگی کا اہتمام کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. فرمایا یہ اس سے بھی محروم رہیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے جو ان کا منتظر ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، اب یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اور بہت اب تعسف کے انداز میں یہ کہا کہ سو دوزخ کے معاملے میں یہ کتنے جری ہیں. یعنی ان کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن ان کی جرت کا عالم یہ ہے کہ یہ جاننے کے باوجود یہ اپنے تعصبات اور اپنی بدعتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یعنی ایک طرف ان کے سامنے ہدایت تھی، انہوں نے ہدایت کو ایک طرف کر دیا اور گمراہی خرید لی. ان کو مغفرت پیش کی گئی کہ اب بھی اگر تم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہو، حق واضح ہو گیا ہے، اور اس پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیتے ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. انہوں نے اس مغفرت کی دعوت کو چھوڑ دیا اور اس کے مقابلے میں اللہ کا عذاب خرید لیا. تو ارشاد ہوا کہ فما اصبرهم علی النار، سو دوزخ کے معاملے میں یہ کتنے جری ہے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، فرمایا کہ یہ کیوں ہوگا، یعنی حق کے واضح ہو جانے کے بعد ان لوگوں کے اوپر اللہ کا یہ عذاب کیوں آئے گا؟ اس لیے آئے گا کہ ان پر بات واضح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے. ارشاد ہوا لفی شقاق بعید، یہ اپنی ضد میں بہت دور نکل گئے. یعنی یہ ہے اصل مسئلہ. اس سے یہ حقیقت سمجھنے میں مدد ملنی چاہیے کہ پروردگار نے در حقیقت جن لوگوں کو سرکشی کی بنیاد کے اوپر یہاں اتنی سخت تنبیہات کی ہیں اور پھر ان کو بتایا ہے کہ ان کے لیے دوزخ کا دردناک عذاب ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ اس میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کو تھوڑی بہت سزا دے کر اللہ پاک نہیں کرے گا، یا یہ فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. یہ کون لوگ ہیں، یعنی یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس کو بیان کر دیا ہے. یعنی یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے، جن کے سامنے ہدایت پڑی ہوئی ہوتی ہے، جو جانتے بوجھتے محض اپنے تعصبات اور اپنی بدعتوں کے ساتھ تعلق خاطر کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کو سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان پر جب حق واضح کر دیا جاتا ہے، اللہ اپنی کتاب اتار کے اس کے ذریعے سے بات واضح کر دیتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد یہ چونکہ اپنی ضد میں بہت دور نکل گئے ہوتے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ باعث ہے، یہ وجہ ہے کہ اللہ ان کو یہ عذاب دے گا. ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب آدمی سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوزخ بنا رکھی ہوئی ہے اور اس دوزخ میں وہ ان مجرموں کو ڈال دے گا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت سزا کیوں دی جائے گی. انسان کو غلطی لگ سکتی ہے، اس تک بات نہیں پہنچی، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، تو یہ اس کا جواب دیا اور یہ بتایا ہے کہ نہیں، جس کو غلطی لگی ہوئی ہے اللہ اس کی غلطی کو دور کرنے کے اسباب پیدا کرے گا. جس کو غلط فہمی ہے اللہ تعالیٰ اس تک بھی حق پہنچانے کا اہتمام کرے گا. اگر نہیں پہنچا، غلطی دور نہیں ہوئی، تو اس میں عفو درگزر کے بڑے مواقع ہیں. آدمی نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو اللہ غفور الرحیم ہے، اس طرح کی چیزوں کو بخشتا ہے اور کرم فرماتا ہے. لیکن اگر آدمی پر بات واضح ہو گئی اور اس طرح سے واضح ہو گئی کہ ضمیر نے شہادت دے دی، فطرت نے شہادت دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب نازل کی، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اس کتاب کے ذریعے سے پوری طرح جھنجھوڑ کر بتا دیا گیا کہ صحیح بات یہ ہے، اور دل مان گئے کہ صحیح بات یہ ہے، ضمیر نے اس کی گواہی کو قبول کر لیا، پھر بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ فما اصبرهم علی النار. یعنی پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ کو سامنے دیکھ کر اپنے آپ کو مستحق مان کر یہ لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے بڑی جرت کے ساتھ تیار ہو گئے. اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے. چنانچہ ان کا انجام بھی پھر یہی ہوگا، اللہ نہ ان کے ساتھ بات کرنا پسند کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ یہ دوزخ سے کبھی نکل سکیں گے، اس لیے کہ اپنی ضد میں یہ بہت دور نکل گئے ہیں. ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. اب اس کے بعد پھر وہ آیت آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے گویا اس سارے رویے پر تبصرہ کر کے دین کی حقیقت واضح کی گئی ہے. اب تک جتنی بات پیچھے چل رہی تھی وہ بات یہ تھی کہ کچھ ریچولز ہیں، کچھ بدعات ہیں، کچھ فقہی معاملات ہیں جو اصل میں اختلاف کا باعث بن گئے ہیں، اور عام طور پر اب دیکھتے ہیں کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر مورچہ لگ جاتا ہے اور مذہبی لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں.
تو یہ بتا دیا گیا کہ حقیقی ایمان کیا ہے، حقیقی عمل صالح کیا ہے، سچا دین کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے جس کو پیغمبر پیش کر رہے ہیں، یہ بتا دیا گیا. اب اس کا خلاصہ کیا، فرمایا کہ انہوں نے جو بحثیں چھیڑی ہیں یہ 2-3 یہ حرام حلال کی چیزیں ہیں جن کی بحث چھیڑ دی ہے، یا قبلے کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ مشرق ہونا چاہیے یا مغرب ہونا چاہیے، بیت المقدس ہونا چاہیے یا بیت الحرام ہونا چاہیے. تو پھر فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی 2-4 رسمیں پوری کر دینے سے ادا ہو جایا کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف کر لیا. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، یہ تم کو بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ خیر کیا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ وفا کا حق کیسے ادا ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ وفاداری تو اس کی وفاداری ہے جو پورے دل سے اللہ کو مانے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور اس بات کو مانے کہ اللہ نے اپنا پیغام اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے حق کو واضح کیا ہے، اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے حقیقت ہم پر واضح کی ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور جو مال اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو مال کی محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے. اور وفاداری ان کی وفاداری ہے کہ عہد کر بیٹھیں، وعدہ کر بیٹھیں تو اس کو پورا کریں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے ہوں بیماری میں بھی، جنگ کے حالات میں بھی، غربت میں بھی. اولئک الذین صدقوا، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے میں سچے ثابت ہوئے. واولئک هم المتقون، اور حقیقی پرہیزگار بھی یہی. یہ آیا بر ہے قرآن مجید کی، نیکی کی حقیقت کو اس میں واضح کیا گیا ہے، اور گویا اس ساری سورہ میں اب تک جو بحث ہوئی ہے اس کے اوپر ایک جامع تبصرہ کر دیا گیا. یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ بہت بحث ہو گئی، کبھی قبلے پر ہو گئی، کبھی اونٹ کی حرمت پر ہو گئی، کبھی چربی کی حلت پر ہو گئی. یہ کوئی چیزیں نہیں، یہ رسمیں جو تم سمجھتے ہو اور یہ اوپر کی چند شرعی چیزیں جو تم خیال کرتے ہو اور یہ فقہی فتوے تم سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت میں لے جانے کا باعث بن جائیں گے، ان کی کوئی تھوڑی بہت اہمیت ہوگی، لیکن یہ نیکی اور وفاداری نہیں ہے. حقیقی نیکی یہ ہے کہ تمہارے ایمان کا حال کیا ہے، یعنی واقعی مانا ہے اللہ کو. یہاں اصل میں ایمان وہ زیر بحث نہیں ہے کہ جو ایک آدمی کو مسلمان قرار دینے کے لیے ہوتا ہے، یعنی دل میں مانا ہے پروردگار کو. حقیقی ایمان ہے کہ ایک دن اپنے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے جا کر، اور پھر اس کے بعد اللہ کی جو ہدایت آئی ہے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا ہے. حق واضح ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ خدا نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے اس کو واضح کیا ہے، کیا رویہ اختیار کیا. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ انسان کا جو اخلاقی وجود ہے وہ اصل میں زیر بحث آئے گا. اور اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ دیکھ لیجئے آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ. قرآن نے جب اس کو بیان کیا ہے اس میں نہ ٹخنوں سے اونچی شلوار کا کوئی تذکرہ ہے، نہ داڑھیوں کی پیمائش اس میں کی گئی ہے، نہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے معاملات جو ہمارے ہاں لوگوں کے لیے تقوی کی علامت بن جاتے ہیں وہ زیر بحث ہیں. کیا بتایا گیا ہے؟ مال دیا خدا نے، دولت دی ہے، غریبوں پر خرچ کیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے ہیں، مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، صبر اور استقامت کے ساتھ بیماری میں، تکلیف میں، ہر طرح کے حالات میں خدا کے ساتھ اپنے تعلق پہ قائم رہے ہو، وعدے پورے کیے ہیں. فرمایا یہ کچھ کیا ہے تو پھر وفاداری کا حق ادا کیا ہے. اور اولئک الذین صدقوا، پھر تم سچے وفادار ہو. اور اگر پوچھتے ہو کہ تقویٰ کیا ہے، وہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ حقیقی تقوی والے ہیں. گویا ایمان اور سچا عمل. اور سچا عمل کون سا عمل؟ وہ عمل جو خدا کی وفاداری میں ہوتا ہے، جیسے نماز ہے. وہ عمل جو انسانوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، عہد معاہدے پورا کرنا. یہ جو ایک لفظ کہا ہے کہ اگر وعدہ کر بیٹھیں تو اس کو پورا کریں، حقیقت میں ساری اخلاقی زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے. اگر آپ غور کریں تو سارے ہمارے جو اخلاقی اصول ہیں وہ اس کے اندر سب کے سب جمے ہوئے ہیں. یعنی انسان کی زبان کی کیا اہمیت ہے، اس نے اگر کوئی ذمہ داری قبول کیا تو اس کی کیا نوعیت ہے. تو اس مقام پر پہنچ کے گویا تقوی کی حقیقت ہمارے اوپر واضح کر دی. اب آپ اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے، اس میں جو بات بیان کی گئی ہے.
ایمان والوں، یہ اگر اپنی ان بدعتوں کو نہیں چھوڑتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑو، اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ، اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر تم اس کی پرستش کرنے والے ہو۔ اس نے تو تمہارے لیے صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے، اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ یہ اہل کتاب تو جانتے تھے کہ یہی حق ہے، لیکن انہوں نے اسے چھپایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے اور اس کے بدلے میں دنیا کی بہت تھوڑی قیمت قبول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں صرف دوزخ کی آگ بھرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں پاکیزہ بنائے گا، اور ان کے لیے وہاں ایک دردناک عذاب مقرر ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے۔ سو دوزخ کے معاملے میں یہ کتنے جری ہے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، اور یہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا ہے یہ اپنی ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے ادا ہو جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جو پورے دل سے اللہ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے اور اللہ کے فرشتوں کو مانے اور اس کی کتابوں کو مانے اور اس کے نبیوں کو مانے، اور مال کی محبت کے باوجود اسے کرامت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے، اور نماز کا اہتمام کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور ان کی ہے کہ جب عہد کر بیٹھے تو اسے اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور بالخصوص ان کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد وفا میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو فی الواقع پرہیزگار ہیں۔ اقول قولی ھذا۔ بسم اللہ